بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کی زیر قیادت مسلم لیگ نون کے وفد نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حمایت مانگی ہے۔ سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں چیئرمین پیپلز پارٹی اور سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا وفد صدر زرداری اور مجھ سے ملنے آیا۔ ملاقات میں 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت طلب کی گئی۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی عدالت کا قیام، ایگزیکٹو مجسٹریٹس کی بحالی اور ججز کے تبادلے کا اختیار شامل ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی میں صوبائی حصے کے تحفظ کا خاتمہ اور آرٹیکل 243 میں ترمیم کے نکات بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم میں تعلیم اور آبادی کی منصوبہ بندی کے اختیارات کی وفاق کو واپسی اور الیکشن کمیشن کے تقرری پر جاری تعطل ختم کرنا شامل ہے۔ بلاول بھٹو نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس 6 نومبر کو صدر پاکستان کی دوحہ سے واپسی پر طلب کیا گیا ہے تاکہ پارٹی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جا سکے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی سیاسی مفادات حاصل کرنے کی دوڑ میں آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں ان ہاؤس تبدیلی کے معاملے میں پیپلز پارٹی کی ہائی کمان نے تاحال متبادل قائد ایوان کی نامزدگی نہیں کی۔ متبادل قائد ایوان کے بغیر تحریک عدم اعتماد جمع ہونے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی عددی برتری کے دعوے کے باوجود 1.5 ہفتے سے اپنی برتری ثابت کرنے میں اس وقت لیتو لال کا شکار ہے۔ ذرائع نے کہا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی وطن واپسی پر ہی عدم اعتماد جمع کروانے کا فیصلہ متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر پی ایم ایل این کے قبل از وقت انتخابات منعقد کروانے کا مطالبہ بھی تاخیر کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی سے پیپلز پارٹی کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی کی ہدایات پر پتنگ فروشوں کے خلاف پولیس ان ایکشن۔ ایس ایچ او فیکٹری ایریا اشفاق خان ایس آئی محمد ذیشان کی پولیس ٹیم کے ہمراہ بڑی کارروائی، پتنگوں کی سپلائی کو ناکام بنا دیا گیا۔ شہریوں کی موت کا سوداگر بین الاضلاعی پتنگ ڈیلر عبدالحمید فیکٹری ایریا پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ ملزم عبدالحمید سے لاکھوں مالیت کے 800 گڈے، 200 پتنگیں، گڈی بنانے والے بانسی تنکے اور دیگر سامان برآمد کر لیا گیا۔ ملزم کا پشاور سے بذریعہ آن لائن آرڈر پتنگیں ڈور منگوا کر پنجاب کے مختلف اضلاع میں سپلائی دینے کا اعتراف، مقدمات درج۔ اے ایس پی ڈیفنس شہر بانو نقوی نے کہا ہے کہ تمام والدین اپنے بچوں کو پتنگ بازی جیسے خونی کھیل سے دور رکھیں۔ ایس پی کینٹ کی جانب سے ایس ایچ او فیکٹری ایریا اشفاق خان اور پولیس ٹیم کو شاباش۔ حافظ آباد سے اسپیشل رپورٹر قمر بھٹی کے مطابق ایس ٹی ای او پیرا فورس کا سوہنا پنڈ کولو تارڑ میں سرپرائز وزٹ۔ ڈپٹی کمشنر کی ہدایات پر ایس ٹی ای او پیرا فورس محمد شفیق ڈوگر نے سرپرائز وزٹ کیا، مختلف مقامات پر تجاوزات اور گراں فروشی کا جائزہ لیا۔ متعدد دکانداروں کو وارننگ جاری کر دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجوزہ قوانین کی 100% عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ محمد شفیق ڈوگر نے اس موقع پر کہا، عوامی سہولیات، منصفانہ قیمتوں اور قانون کی عملداری کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، چیف ایگزیکٹو اعضائے باقی پروڈکشن اسد علی باقی کی جانب سے بانی نیشنل یونین آف جرنلسٹ محمد احسان مغل کے جنم دن کے موقع پر شاندار تقریب کا انعقاد لاہور کے علاقہ علامہ اقبال ٹاؤن پنڈ ریسٹورنٹ میں کیا گیا۔ تقریب میں چیف ایگزیکٹو اعضائے باقی پروڈکشن اسد علی باقی، معروف گلوکارہ سونا مہر، محمد شہباز محمود، ذیشان رشید، عباس محمود، ارشد سمیت دیگر نے شرکت کی۔ سینئر صحافی محمد حسان مغل کو دل کی گہرائیوں سے سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ان کی صحافتی اور سماجی خدمات کو سراہا کیا۔ میزبان اسد علی باقی نے کہا کہ محمد احسان مغل اپنی انتھک محنت، دیانتداری اور شفاف ویژن کی بدولت ایک معتبر صحافی اور نیشنل یونین آف جرنلسٹ کو بھی مضبوط پلیٹ فارم میں تبدیل کر چکے۔ ان کی قیادت میں نہ صرف صحافیوں کو تقویت ملی بلکہ مثبت صحافت کا بول بالا ہوا۔ آخر میں جنم دن کی مناسبت سے کیک کاٹتے ہوئے محمد احسان مغل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ ایس پی سول لائن چودھری اثر علی کی زیر صدارت سول لائن ڈویژن کا اہم اجلاس، ڈویژنل ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز کی شرکت۔ ایس ایچ او سے رواں ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے پوچھ گچھ کی گئی۔ اجلاس میں جرائم کے خاتمے، اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا۔ کرائم کے حوالے سے زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایات، ناقص سپرویژن یا کارکردگی پر اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کر دیے گئے۔ ریکارڈ یافتہ اشتہاریوں، عدالتی مفروران کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں۔ ڈویژن میں سنیپ چیکنگ، ناکہ بندی کو یقینی بنانے کی بھی ہدایات۔ جعلی نمبر پلیٹس، فلیشر لائٹس، ریوالونگ لائٹس والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے احکامات۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے ساتھ باہمی روابط بڑھائیں اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔